ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد هداه ومن يعص الله ورسوله فقد غواه حتى يفيء إلى أمر الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آج کے اس بابرکت مجلس ذکر میں کچھ معلومات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جس میں کچھ علمی ہوں گے اور کچھ سیاسی ہوں گے، کچھ ملکی اور کچھ بین الاقوامی۔ اگر آپ حضرات نے یکسوئی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ کان لگا کر سننے اور سمجھنے کی کوشش کی، ممکن ہے آپ کے علم میں اضافہ بھی ہو اور آپ حضرات میں اپنے کردار کو توجہ کرنے کے بارے میں فکر مندی بھی پیدا ہو جائے۔ جیسا کہ نظر آنے والے دنیا اور زندگی میں اندھا بینا شخص کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح بصیرت کی دنیا میں صاحب علم اور بے علم برابر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انسان، چاہے وہ خدا پرست ہوں یعنی مومن ہوں یا پھر وہ ہوا پرست ہوں یعنی کافر ہوں، سب کا اتفاق ہے کہ ہر فرد بشر، چاہے مرد ہو یا عورت، اس کا اولین فریضہ علم ہے، اور علم کا مقصد ہے جاننا، سمجھنا، پہچاننا، شناخت کرنا اور اشیاء میں تمیز کرنا۔ ہر فرد بشر کے سامنے علم کے دو میدان ہیں۔ ایک علم اپنی ذات کی شناخت ہے کہ وہ اپنے آپ کی شناخت کرے، اور یہ شناخت اس لیے ضروری ہے کہ انسان کے کردار کی تشکیل اور تعمیر انسان کے اپنی ذات کی شناخت کے بنیاد پر ہوتی ہے۔ وہ اپنے اخلاق و کردار کا انتخاب یا اپنے زندگی کے اقدار کا چناؤ وہ اپنی ذات کی شناخت کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اور دوسرا میدان کائنات ہے، اور کائنات کی شناخت اس لیے ضروری ہے کہ انسان کے معاشی زندگی کا ضرورتیں اور سہولتیں بالائی اور سفلی کائنات سے متعلق ہے۔ لہذا سب سے پہلے جن دو چیزوں کے درمیان تمیز کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ حیوانی خواص اور انسانی خواص میں تمیز کیا جائے۔ حیوانی زندگی
اور انسانی زندگی میں تمیز کیا جائے۔ حیوانوں کے دو نمایاں صفات ہیں۔ ایک یہ کہ حیوان مجبور ہے، یعنی حیوان کی زندگی کے لیے جو طریقے طبعی طور پر اور جبلی طور پر اور تخلیق کے دوران مقرر ہیں، ان دوائر کے اندر زندگی گزارنے کے لیے حیوانات مجبور ہیں۔ ان میں یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ زندگی کے لیے چناؤ کرے اور پھر اپنے پسند کے مطابق زندگی کی تشکیل اور تعمیر کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ حیوان مسخر ہیں، یعنی انسان کے قابو اور قبضے میں ہیں۔ انسان ان کو اپنے مفادات اور مقاصد اور اہداف کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس انسان صاحب اختیار ہے۔ وہ زندگی کا چناؤ اپنے پسند کے مطابق کرتا ہے اور پھر اپنے پسند کے مطابق زندگی کے کردار کی تشکیل اور تعمیر کرتا ہے۔ اور انسان خود صاحب اقتدار ہے۔ ان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ چیزوں کو قابو میں رکھے اور اپنے اہداف کے لیے استعمال کرے۔ سو حیوان مجبور اور مسخر ہوتے ہیں اور انسان با اختیار اور صاحب اقتدار ہوتی ہے۔ دوسری چیز جس کی تمیز ضروری ہے وہ حیوانی زندگی اور انسانی زندگی کے درمیان تمیز ضروری ہے۔ حیوانات کو آپ دیکھتے ہیں کہ حیوان دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ضعیف حیوان، ان کی زندگی کا چال چلن چرنے کا ہوتا ہے۔ مثلا بھیڑ بکریاں اس دنیا کے چراگاہوں میں سبزے اور چارے کے پیچھے چلتے پھرتے ہیں، نہ ان میں کوئی نظم ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی ایثار ان کے درمیان ہوتا ہے، نہ معاونت ہوتی ہے، بلکہ ہر ایک انفرادی طور پر سبزے اور چارے کے پیچھے چلتے پھرتے ہیں۔ اور جو طاقتور حیوان ہوتے ہیں وہ درندے ہوتے ہیں، یعنی ان کے درمیان فیصلے طاقت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، نہ کوئی نظام ہوتا ہے اور نہ ہی قانون۔ اس کے برعکس انسانی زندگی کا راستہ صراط مستقیم ہے، یعنی انسانی زندگی سفر ہے۔ اس کا منظر بھی متعین ہوتا ہے، اس کا مقصد بھی متعین ہوتا ہے، اور اس کی راہ جو ہے وہ مستقیم ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم نماز کے ہر رکعت میں اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا رب ہمیں انسانی زندگی کے سیدھے راہ پر لگا۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے جو کچھ زبان پر ہو وہی ہمارے دل میں بھی ہو، یعنی ہمارے زبان اور دل کا راستہ ایک اور سیدھا ہو۔ جو ہمارا قول ہے اس کے مطابق ہمارا عمل بھی ہو، یعنی ہمارے قول و عمل کا راستہ ایک اور سیدھا ہو۔ جو کچھ ہم سامنے ہے پیٹھ پیچھے بھی وہی ہو، اور جو آج کے ہیں آنے والے کل میں بھی وہی ہوں۔
اور جو کچھ اپنے لیے پسند کریں دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کریں۔ لہذا ہمارے پسند کا اپنے بارے میں اور دوسرے کے بارے میں راستہ ایک اور سیدھا ہو۔ تو جب انسانوں کی زندگی کا راستہ سیدھا ہوگا، یعنی ان کی شخصی کردار میں توحید ہوگی، تو پھر ان کے معاشرے میں انس ہوگا، یعنی اپنائیت ہوگی، ان کے درمیان سے خطرہ اور خوف نکل جائے گا، اور ہر فرد کو دوسرا فرد اپنے لیے جان اور مال اور آبرو کا خطرہ نہیں سمجھتا۔ اس کے بعد یعنی انسانی زندگی کے سیدھے راستے کا جو پہلا منزل ہے وہ انسانیت ہے، اور یہ لوگ جیسا کہ نام اور شکل کے انسان ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے کردار سے بھی معاشرے میں انس اور اپنائیت پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین۔ میرے ہدایات کا مجموعہ یہ کتاب کامیابی کے راستے پہ ان لوگوں کو لگاتا ہے جو پرہیزگار ہوں، یعنی جو ان اخلاق سے اور ان کرداروں سے اجتناب کرے جس کی وجہ سے ان کی شخصی کردار میں توحید تفریق کا شکار ہو جائے، اور ان کے معاشرتی زندگی میں اپنائیت اجنبیت کا شکار ہو جائے، اور وہ کردار اور اخلاق جھوٹ ہے، یعنی وہ جھوٹ سے اپنے زندگی کے تمام مشاغل میں اجتناب کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، نہیں بولتے ہیں، وعدہ خلافی سے وہ پرہیز کرتے ہیں، اعتماد میں دھوکے سے وہ پرہیز کرتے ہیں، امانت میں خیانت سے وہ پرہیز کرتے ہیں، فرائض کی کوتاہی سے وہ پرہیز کرتے ہیں، اور پسند کے معاملے میں اپنے اور دوسروں کے درمیان تفریق یعنی خود غرضی سے پرہیز کرتے ہیں۔ لہذا جو لوگ جھوٹ، وعدہ خلافی، دھوکہ، خیانت، فرائض میں کوتاہی اور خود غرضی سے حتیٰ کہ مخاصمت کی صورت میں بھی خود غرضی سے اجتناب کریں، یہ لوگ ظاہر اور باطن دونوں میں انسان ہیں، اور اس پرہیزگاری کی وجہ سے ان کی شخصی کردار میں توحید برقرار رہتا ہے، اور ان کے اجتماعی ماحول میں انس اور اپنائیت برقرار رہتا ہے۔ لہذا انسانیت کا منزل انسانی زندگی کے صراط مستقیم کا پہلا منزل ہے۔ اس کے بعد انسانوں کے راستے دو ہو جاتے ہیں، ایک خدا پرستی کا اور دوسرا ہوا پرستی۔ انسانوں کا ایک صنف وہ ہے جو سمجھتے ہیں کہ حس اور تجربے نے ثابت کیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہم نہیں تھے، ایک زمانہ اور آئے گا کہ ہم نہیں ہوں گے۔ دو عدم کے درمیان اگر آج میرا وجود ہے تو اس وجود کو ممکن کس نے بنایا؟ اسی طرح جب حس اور تجربے سے ثابت ہے کہ موت کے بعد ہمارے اجسام گل سڑ کر مٹی بن جاتی ہیں، تو مٹی تو جامد مادہ ہے، یعنی اس میں حس و حرکت وجود نہیں رکھتا،
اور مٹی میں یہ بھی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ایک سادہ سا کچا برتن اپنے آپ سے سانے کے بغیر خود بنائے۔ لہذا اس حوالے سے انسانوں میں دو مختلف اصناف پہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک صنف وہ ہے جو اللہ کو خالق مانتے ہیں کائنات اور انسان کے لیے، اور خلق کی جو تقدیر ہے، یعنی خلق کا معنی ہے مادے کو نیا ترکیب اور نیا ترتیب دینا اس فارمولے کے مطابق جو پہلے سے طے شدہ ہو۔ لہذا یہ لوگ خلق کی تقدیر یعنی خلق کے لیے مادے کے نئے ترکیب اور نئے ترتیب کا اندازہ، پیمانہ، معیار، مقدار یہ بھی اللہ ہی مقرر کرتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جیسا کہ حس اور تجربے سے ثابت ہے کہ کمپنی کا بنایا ہوا مشین محفوظ اور مفید تب ثابت ہوتا ہے جب کمپنی کے دیے ہوئے ہدایات کی کتاب یعنی گائیڈ بک کے مطابق استعمال ہو۔ لہذا اللہ کے جانب سے ہدایات کا مجموعہ ہماری ذات اور حیات کے حفاظت اور افادیت کے لیے ہماری ضرورت ہے، لہذا وہ وحی کا اقرار کرتے ہیں۔ جیسا کہ کمپنی ابتدائی طور پہ اپنے مشین کے ساتھ اپنا تربیت یافتہ انجینئر بھیجتا ہے تاکہ گائیڈ بک کے ذریعے سے ان کو سمجھائے اور انجینئر کے ذریعے سے وہ سب کچھ کر کے دکھائے، تو اس طرح ہمارے لیے نبی کی ضرورت ہے تاکہ اس کی شخصی زندگی اور اجتماعی سنت ہمارے لیے زندگی کے انفرادی اور اجتماعی نمونے کے طور پہ بنے، اور اسی طرح ملائک اور آخرت اور بعد الموت۔ لہذا ان لوگوں کی زندگی کے سفر کا آخری منزل خالق ہے، اور ہدایت اور سنت کی پابند زندگی اپنی انسانی اور ایمانی فریضہ سمجھتے ہیں، اور وہ زندگی کے سفر کو خدا پرستی کے سیدھے راستے پر کامل یکسوئی کے ساتھ طے کرنا اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خیر سمجھتے ہیں۔ لہذا وہ خود بھی اس راستے پہ کامل یکسوئی سے زندگی بسر کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی اس سیدھے راستے پر کامل یکسوئی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی دعوت اور رغبت دلاتے ہیں۔ اور خدا پرستی کا یہ سیدھا راستہ خالق ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ جو لوگ خدا پرستی کے واقف راستے پر مجھ تک پہنچنے کے لیے زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے جدوجہد کرتے ہیں، ناواقف مراحل پر میں خود ان کی رہنمائی کروں گا۔ اور یہ لوگ ہوا و ہوس، نفس و شیطان اور خواہش سے کامل آزادی میں اور خالق کی کامل غلامی میں زندگی بسر کرتے ہیں، جیسا کہ نماز کے ہر رکعت میں ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، یا رب ہم فقط آپ ہی کی غلامی میں زندگی بسر کریں گے۔ تو اس لیے اہدنا الصراط المستقیم کے بعد دوسرے قدم پر ہم اللہ سے تو پھر کون ہمیں اٹھائے گا؟ اور یہ بعض وہ ہیں جو اللہ کو خالق بھی نہیں مانتے ہیں، اور بعض بعد الموت کا بھی انکار کرتے ہیں۔
جیسا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور بعض وہ ہیں جو اللہ کو تو خالق مانتے ہیں لیکن بعض بعد الموت کا انکار کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ پہلا سن خالص کافر اور دوسرا سن خالص مشرک، اور ان دونوں افکار کے زندگی کے سفر کا آخری منزل خواہش ہے، اور ہوا و ہوس کی پیروی وہ اپنے انسانی آزادی کا حق سمجھتے ہیں، اور ہوا پرستی کے سیدھے راستے پر زندگی گزارنا اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خیر سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم آگے جا کر اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے سیدھے راہ پر ہمیں نہ لگا جو آپ کے غضب کے مستحق ہیں، جو کافر ہیں۔ لہذا ان آیتوں سے ہماری رہنمائی یہ ہوتی ہے کہ انسانی زندگی سفر ہے، اس کا منزل، اس کا مقصد اور اس کی راہ متعین ہوتی ہے، اور انسانی زندگی کے صراط مستقیم کا جو پہلا منزل ہے وہ انسانیت ہے، جس میں مومن اور کافر دونوں شریک ہوتے ہیں، کیونکہ خالص مومن بھی جھوٹ نہیں بولتا، خالص کافر بھی جھوٹ نہیں بولتا، خالص مومن بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے اور خالص کافر بھی نہیں وعدہ خلافی، خالص مومن بھی اعتماد میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے اور خالص کافر بھی نہیں دیتا ہے، خالص مومن بھی امانت میں خیانت نہیں کرتا اور خالص کافر بھی نہیں کرتا ہے، خالص مومن بھی خود غرض نہیں ہوتا ہے اور خالص کافر بھی خود غرض نہیں ہوتا۔ اس لیے انسانیت کا جو منزل ہے وہ صراط مستقیم کا پہلا منزل ہے، اور اس کے بعد انسان دو مختلف اصناف میں تقسیم ہو جاتا ہے، خدا پرست انسان ایک راستے پر اور ہوا پرست انسان دوسرے راستے، اور آگے ہم کہتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، یا رب ہمیں ان لوگوں سے بھی نہ بنا جن کی زندگی سیدھے راستے پہ نہ ہو، یعنی ان کی زندگی یکسو نہ ہو، دوغلی ہو، اور وہ خود غرض ہوں، اور خود غرض انسان جب کمزور ہوتا ہے تو پھر وہ چرندہ حیوانوں کے طرح اس دنیا کو چراگاہ سمجھ کر سبزے اور چارے کے پیچھے ادھر ادھر گھومتا ہے، جیسا کہ کوئی شخص اپنے گمشدہ متاع کے تلاش میں راستے پہ سیدھا نہیں چلتا ہے کیونکہ وہ راہ رو نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنے گمشدہ متاع کے تلاش میں، تو اس لیے خود غرض انسان نہ خدا پرستی کے راستے پہ یکسوئی سے سفر طے کرتے ہیں، نہ ہوا پرستی کے راستے پر یکسوئی سے سفر طے کرتے ہیں، اور جب وہ طاقتور ہوتے ہیں تو پھر وہ درندے ہوتے ہیں، ان کے لیے سامنے نہ کوئی قانون ہوتا ہے، نہ نظام ہوتا ہے، نہ کوئی انصاف و عدالت ہوتی۔ لہذا آپ اپنے ملک پہ نظر ڈالیں، اگر ہم اپنے ملک کے حالات کا جائزہ لیں تو ہم جو پبلک ہیں، ہم اپنے ان لوگوں سے جو کلمے میں بھی ہمارا بھائی اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں،
جو ہمارا ہم وطن بھی اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں اور رشتے میں ہمارے قریب بھی ہیں اور ہمارے ٹیکسوں سے جمع شدہ اموال سے وہ تنخواہ اور مراعات ہی لیتے ہیں، لیکن راہ چلتے ہوئے جب آپ کو وہ کسی ناکے میں نظر آئیں کہ ہمارے مسلح اداروں کا کوئی ادارہ ہے جو ناکہ ڈال چکا ہے، آپ بتائیں کہ آپ کے دل میں الفت پیدا ہو جاتی، انس پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ تو میرے اپنے ہیں، میرا احترام کریں گے، مجھے عزت دیں گے، مجھے سہولت فراہم کریں گے، یا آپ کو کا دل دہل جاتا ہے اور خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ اب مار کٹائی ہوگی، ذلیل کریں گے، لوٹیں گے، کیا ہوگا؟ پبلک اپنے ان اداروں سے ڈرتی ہے جو کلمے کے بھی بھائی ہیں، جو ہم وطن بھی ہیں، جو رشتے میں بھی ہمارے قریب ہیں، جو ہماری خدمت اور سہولت اور حفاظت کے نام پر تنخواہ بھی ہمارے ٹیکسوں سے لے گی۔ اور ان اداروں کا ہر ادارہ دوسرے ادارے سے بھی ڈرتا ہے۔ پولیس ایف سی سے ڈرتی ہے، ایف سی فوج سے ڈرتی ہے، اور ہر ادارے کے افراد اپنے ادارے کے لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کا جو معاشرہ ہے یہ حیوانوں کا معاشرہ ہے یا انسانوں کا معاشرہ؟ اور پھر ہم کہتے ہیں مغربی دنیا کو جو امریکہ کے سرکردگی میں ہے، اور ہم کہتے ہیں مرد آباد۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم جو درندوں کے معاشرے کے لوگ ہیں، جو درندوں کا جنگل ہے اور اس کے باشندے ہیں، یہ تو زندہ رہیں، لیکن جو ہمارے نسبت سے انسانیت کو قریب ہیں ان کا صفایا ہو جائے۔ تو جب ان کا صفایا ہوگا اور ہم دنیا پہ چھا جائیں گے تو پھر اس طرح درندہ کو اکھاڑا بنائیں گے پوری دنیا سے۔ تو جو لوگ ہمیں اس ذہنیت پہ لگاتے ہیں یہ ہمیں سمجھاتے ہیں یا ورغلاتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ اور پھر اس پہ بھی آپ غور کریں، مغربی دنیا جس کے سربراہی امریکہ کرتی، ان کا زندگی کا فکری بنیاد خالق سے کامل آزادی، خواہش کی کامل غلامی، اور اس بنیاد پر جو انہوں نے شخصی کردار اپنایا جس کو تہذیب کہتے ہیں، اور اجتماعی روابط وضع کیے ہیں جس کو وہ ثقافت کہتے ہیں، تو اپنے اس فکر، اس تہذیب اور اس ثقافت کو جو انہوں نے اپنے لیے پسند کیا ہے وہ ہمارے لیے بھی پسند کرتے ہیں۔ تو روایات کے روح سے جو اصول انسانیت کا ہم بیان کرتے ہیں کہ یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جو انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ سب کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اگر مغربی دنیا امریکہ کی سربراہی میں وہی فکر، وہی تہذیب، وہی ثقافت جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ ہمارے لیے بھی پسند کرتا ہے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ انسان ہے، خیر خواہ ہے، یا حیوان ہے اور بدخواہ ہے؟ کیا یہ ہے کیا؟ تو پھر اس انسان کا حق یہ نہیں ہے کہ عداوت کا مکھا دکھایا جائے، بلکہ اس انسان کا حق یہ ہے کہ اس کو کہا جائے کہ آپ کے خیر خواہی کا تو میں تہہ دل سے مشکور ہوں، لیکن آئیے ایک دوسرے کو سمجھائیں کہ آپ کا یہ فکر، آپ کا یہ تہذیب، آپ کی یہ ثقافت آپ کے لیے مفید ہے نہ میرے لیے مفید ہے۔ اور اگر بالفرض و تقدیر
ہم ایک دوسرے کو قائل نہ کر سکیں تو پھر آپ اپنا کام کریں، لکم دینکم ولی دین۔ پھر آپ اپنے پسند کو میرے مرضی کے بغیر اگر مجھ پہ ڈالر کے زور سے، بندوق کے زور سے، قانون کے زور سے، حکومت کے زور سے مسلط کریں گے تو یہ تو جبر ہوگا۔ جبکہ آپ اپنے معاشرے میں اگر کسی بھی ہوٹل کے میز پر آپ سے پہلے کوئی بندہ بیٹھا ہو تو جب اس میز پہ آپ بیٹھنا چاہیں تو پھر اس پہلے بیٹھے ہوئے بندے سے اجازت لیتے ہیں کہ میں اس میز پر بیٹھ جاؤں۔ اگر اس کے پہلو میں ہوٹل کی کوئی کرسی پڑی ہوئی ہے تو آپ اس کرسی پر اس سے اجازت لیے بغیر نہیں بیٹھتے۔ تو جب آپ اپنے معاشرے میں دوسرے کے پہلو میں بیٹھنے کے لیے بھی اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں تو آپ اپنے فکر و تہذیب اور ثقافت کو مجھ پر مسلط کرنے کے لیے جبر کیوں کرتے ہیں؟ اور تیسری بات یہ کہ جو لوگ ہمارا خون بہاتے ہیں اور ہماری آبادیاں اجاڑتے ہیں، ہماری عزتیں لٹواتے ہیں، یہ مغرب سے اور اس کے اتحادیوں سے کرایہ لیتے ہیں اس عمل کا۔ جب آپ حضرات کہیں گے کہ امن کا مرد آباد تو یہ آپ کے قاتل بھاگے بھاگے وہاں جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو بگڑ گئے، سنبھالنا ہمارا کام ہے لیکن کرایہ بڑھا دو۔ تو یہ کوئی ایسے سادے لوگ آپ لوگوں نے کہیں دیکھے ہیں کہ وہ اپنے قاتلوں کے کرائے کے بڑھانے کے لیے کردار ادا کریں؟ تو اس لیے ہمیں زندگی کو بصیرت کی بنیاد پہ گزارنا چاہیے، جذبات کی بنیاد پہ نہیں۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ وقت ختم ہوا ہے۔ مولوی زین الدین صاحب پورا ہو گیا؟ 5 منٹ پات۔ اچھا، تو 5 منٹ میں بس یہی بات ہے کہ آپ حضرات جب تک اپنا کردار نہیں بدلیں گے آپ کا انجام نہیں بدلے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمالکم رمالکم، تمہارے اپنے اعمال تم پر حکمرانی کرتے ہیں۔ جب ہمارا قومی اخلاق جھوٹ ہو اور ہمارے قومی سطح پر وعدہ خلافی ہو، دھوکہ ہو، خیانت ہو، خود غرضی ہو، تو آپ بتائیں کہ آپ کی یہ ذلت اور مظلومیت انتخابات سے بدل جائے گی، خونریزی سے ٹل جائے گا، لوگوں کو گالیاں دینے سے ٹل جائے گا، لوگوں کو بدعائیں دینے سے ٹل جائے گا۔ جب تک آپ جھوٹ کو سچ سے، وعدہ خلافی کو وفاداری سے، خیانت کو دیانت سے، خود غرضی کو خیرخواہی سے نہیں بدلیں گے تو آپ کی انجام اور حالت بدل سکتی ہے۔ جبکہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کسی بھی قوم کی جو بھی حالت ہو یہ اس قوم کے قومی کردار کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب تک وہ کردار نہیں بدلیں گے ان کا انجام بدلنا ناممکن ہے۔ لہذا اس مجلس ذکر کی وساطت سے آپ حضرات کی خدمت میں میں گزارش کروں گا کہ 4 باتوں پر مصمم ارادہ کریں کہ میں خود بھی عمل کروں گا اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی رغبت اور دعوت دیں۔ ایک یہ کہ جھوٹ نہ خود بولو، کیا خیال ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دو کہ نہیں؟ یہ
اس لیے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھوٹوں کی مکمل تباہی مقدر ہے۔ جھوٹ بولنے والوں کی دنیا کی زندگی میں سکون اور امن تاراج ہوگا، اور آخرت میں کی زندگی میں نجات سے محروم رہیں گے۔ اور اللہ جل جلالہ فرماتے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کو اللہ نے اپنے در سے راندہ کر دیا ہے اور اپنے رحمت سے محروم رکھا ہے۔ اللہ جل جلالہ جھوٹوں کو اپنا فریق قرار دے کر فرماتے ہیں وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، یہ خوشحال زندگی کے جھوٹوں کو مجھ پہ چھوڑ دو، یہ میرے فریق ہیں، تمہارے نہیں ہیں۔